الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الحكيم الصمد الذي كان من عز صفاته أنه لم يلد ولم يولد وعرفنا بوحدانيته بقوله ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. صلى اللهم صل على محمد. سامعین گرامی قدر، سورہ مبارکہ توبہ کی یہ آیہ نمبر 111 میں آپ حضرات کے سامنے ہر روز تلاوت کر رہا ہوں، اور کل میں نے اس کا ترجمہ بھی مکمل کر دیا تھا کہ اللہ اپنی اس کتاب میں کہ جس کا دعویٰ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک اور شبہ نہیں، جو کچھ بھی قرآن میں ہے وہ حق اور سچ ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ اور اس میں بڑے تاکیدی لہجے میں لفظ انا کے ساتھ عربی میں اسٹیٹمنٹ کے اندر تاکید پیدا کی جاتی ہے، موسٹ سرٹنلی، ویریلی، شیورلی، اردو میں جسے ہم کہتے ہیں بلا شک بلا شبہ۔ تو یہ ابتدا ہے آیت کی، اور اس میں پھر اللہ نے خبر دی ہے ایک سودے کی کہ جو اللہ کے درمیان اور مومنین کے درمیان ہوا ہے، اور قصہ ماضی کا ہے، ایسا نہیں خدا کہہ رہا کہ خدا کا کوئی ایسا بزنس پلان ہے فیوچر کے بارے میں،
مارکیٹنگ نہیں ہو رہی، فیوچر کے لیے ذکر نہیں ہو رہا. اشترا ماضی کا صیغہ ہے. ان اللہ اشترا، یشتری نہیں ہے، اشترا ماضی ہے. اللہ نے سودا کر لیا ہے، اللہ نے خرید لیا ہے. کس چیز کو؟ مومنین کی جانوں کو اور مومنین کے مال. اب مومنین کی جانیں ان کی اپنی نہیں رہی اور مومنین کے مال و متاع ان کے اپنے مال و متاع نہیں رہی. اگر وہ انہیں اپنا سمجھتے ہیں تو وہ بربنائے غفلت سمجھتے ہیں، ورنہ اب یہ ان کے نہیں رہے جو کہ سودا ہو چکا. اللہ نے خرید لیا اور اللہ نے اس کی قیمت بھی لگا دی. اور وہ قیمت کیا ہے؟ جنت. قیمت جو ہے بے ان لہم الجنہ، جنہ اللہ نے ان کو جنت دے دی اور ان سے ان کی جان. قرآن مجید میں خال ہی کہیں اس قسم کے مناظر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، بلکہ اس نوعیت کا یہ واقعہ بالکل منفرد ہے کہ خدا کسی کے پاس خریدار بن کے آیا. یہ شرف خدا نے صرف مومنین کو بخشا ہے کہ وہ خریدار بن گیا ہے مومنین کے سامنے. ورنہ پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے، ہم سے لے کے ناس تک خدا نے کبھی کوئی چیز کسی سے خریدی نہیں، مگر مومنین کو یہ عزت بخش رہا ہے، مومنین کو یہ شرف بخش رہا ہے کہ وہ ان سے خرید رہا. خرید لیا جان کو اور مال کو، اور پھر اس کے بعد بتایا کہ اب ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. ذمہ داریوں کی تفصیل میں جائے بغیر جو سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے سنگین اور سخت ذمہ داری تھی، بس صرف اس کا تذکرہ کر دیا. پوری نیٹی گریٹی جو ہے وہ بیان نہیں. اور یہی قرآن کا حسن ہے کہ قرآن صرف اختصار سے کام لیتے ہوئے رہنما اصولوں کا ذکر کرتا ہے. قرآن جو ہے وہ کوئی بائیلاز کی کتاب نہیں ہے، قرآن کانسٹیٹیوشن ہے. قرآن کانسٹیٹیوشن ہے. اور پھر اس کے بعد بائیلاز جو ہیں وہ تو حدیث کی صورت میں ہیں، اور پھر بعد میں وہ تفصیلات جو ہے معصومین نے بیان کی ہیں. اور یہی قرآن کا نیچر اس بات کی گواہی ہے کہ خدا کا منصوبہ صرف اکیلے کتاب کو بھیجنے کا نہیں تھا، ورنہ کتاب کو پوری تفصیلات کے ساتھ نازل کرتا. کتاب میں اجمال سے کام لینا اور صرف رہنما اصول دینا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کا انتظام تھا کہ کتاب کے ساتھ اہل بیت بھی ہوں گے جو اس کتاب کی تفصیلات بیان یہ خود قرآن کا مزاج. اگر آپ قرآن کی آیات کو سامنے رکھیں تو ایک عقل مند کے لیے اشارہ کافی. وہ متن قرآن کو دیکھ کے معلم کی ضرورت کا قائل ہو جائے گا. یہ متن خود بتا رہا ہے کہ اسے معلم کی ضرورت ہے، اور معلم کے بغیر یہ کتاب سمجھ میں نہ آئے گی. تو بہرحال یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ مومنین کی وہ ساری ذمہ داریاں جو اس سودے کے بعد بنتی ہیں وہ ساری بیان نہیں ہوئی. صرف ایک ذمہ داری، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، بس یہ بیان کر دی. اور باقی اس لیے بیان نہیں کی کہ جب معاملہ یہاں تک آ جائے گا جان کی بازی لگا دینے کا اور میدان میں قتال و جہاد کا، تو پھر باقی ذمہ داریاں تو خود بخود مشخص ہوگی، معلوم ہوگی. وہ تو خود بخود معلوم ہوگی. یہ مفہوم اولویت ہے، اسے ہم اصول الفقہ میں ایک خاص اصطلاح ہے اس کے لیے کہ بعض اوقات ساری چیزیں بیان کرنے کی بجائے ان میں سے جو سب سے اہم اور سب سے بڑی ہوتی ہے بس وہ بیان کر دی جاتی ہے، باقی اس کے ذیل میں خود بخود آ جاتی ہے. تو ایک بات تو یہ. اب اس کے بعد دوسری بات جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسا اس دنیا میں بھی ہم سودے کرتے ہیں، آپ
کار رینٹ کرتے ہیں، آپ مکان کی مارگیج خریدتے ہیں، اور اب تو کوئی چھوٹی چھوٹی چیز بھی آپ خریدنے جائیں تو اتنا پیپر ورک ہوتا کہ آدمی پڑھنے سے عاجز آ جاتا، اور ایک جو ہے پوری کتاب پڑھنی پڑتی ہے آپ کو، اور یوں ہی اندازے سے آپ انیشل کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کے اوپر سائن کرتے چلے جا رہے ہیں اور انیشلز کرتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ جب یہ کانٹیکٹس سائن کرتے ہیں تو بڑی احتیاط سے کیا کیجئے، یہ جو فائن پرنٹ ہوتا ہے وہی ہمیشہ بعد میں انسان کی جان کو کھانے کو آتا ہے، کیونکہ یہ لوگ اوپر کچھ اور موٹا موٹا اور لکھتے ہیں، اور پھر جتنی قانونی مار انہوں نے آپ کو دینی ہوتی ہے بعد میں اس سب کا انتظام فائن پرنٹ میں کرتے ہیں، اور وہ کسی نے پڑھا ہوا نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ عام آدمی سمجھ سکتا، اس کو وہ سب قانونی لینگویج ہوتی، وہ اٹرنیز کا کام ہے کہ اس کو دیکھیں اور پھر وہ آپ کو بتائیں کہ ہاں جی آپ سائن کر دیں اس پہ یا نہ کریں۔ تو بہرحال یہ فائن پرنٹ بھی کوئی آج کی نئی چیز نہیں ہے، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے بعض اوقات۔ تو یہ آیت نمبر 111 جو ہے، اس کے بعد آیت نمبر 112 جس کی طرف میں آج آپ کو لے کے جا رہا ہوں، اور ہم تمہیدی مرحلے سے نکل آئے ہیں، تو اب ذرا گفتگو کو ہم تیزی سے آگے بڑھائیں چونکہ 3 مجلس ہماری آلریڈی ہو چکی ہے۔ تو یہ آیت نمبر 112 جو ہے بعد والی آیت، وہ فائن پرنٹ ہے جو اس سودے کا ہے کہ خدا نے ایک دفعہ تو کہہ دیا کہ اس نے جان اور مال مومنین کے خرید لیے اور جنت ان کے حوالے کر دی، ان کو بیچ دی۔ اب جنت مومنین کی اپنی جاگیر ہے، یہ ثابت کرنا کہ حسین جنت دے سکیں گے یا نہیں دے سکیں گے، یہ ثابت کرنا کہ علی جنت دے سکیں گے یا نہیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جنت تو عام مومن کی اپنی جاگیر ہے۔ ایک مومن جو ہے وہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہاں میں جنت دے سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ یہ جو فضیلتیں ہم اہل بیت کے لیے بیان کرتے ہیں اور جنہیں چیلنج کیا جاتا ہے، کبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ فضیلتیں چھوٹی ہیں علی و فاطمہ کے لیے، یہ فضیلتیں چھوٹی ہیں حسن و حسین کے لیے، اس سے زیادہ فضائل تو سلمان و ابو ذر کے ہیں، اس سے زیادہ فضائل تو فضہ اور قمبر کے ہیں، اس لیے کہ وہ مومن تھے، اور مومن جو ہے وہ نمائندہ خدا ہوتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بعين الله ويتكلم بلسان الله ويأخذ بيد الله۔ مومن جو ہے اس کی فراست سے احتراز کرو اور بچو اور اس کا خیال کرو، اس لیے کہ مومن اللہ کی آنکھ سے دیکھتا ہے، اللہ کی زبان سے کلام کرتا ہے، اللہ کے ہاتھ سے پکڑتا ہے۔ مومن اگر واقعاً مومن ہو، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، تو عزیزان گرامی پھر وہ مومن اپنے بقدر ایمان مظہر بن جاتا ہے، وہ تجلیات الہی کا مرکز بن جاتا ہے۔ علی کا مظہر العجائب ہونا وہ تو ایک بڑی بات ہے اور الگ بات ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ذہن انبیاء چاہیے۔ عظمت علی کو سمجھنے کے لیے تو ذہن انبیاء چاہیے، ذہن اولیاء چاہیے، لہذا وہ ایک الگ بحث ہے اور ایک الگ باب ہے۔ ہم تو بات میثم تمار کی کر رہے ہیں، تو بات سلمان فارسی کی کر رہے ہیں، ہم بات فضہ اور قمبر کی کر رہے ہیں۔ یہ وہ مومن ہیں اور مومنین ہیں کہ اگر یہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کر دیں تو یہ اللہ کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، اللہ کی زبان سے گفتگو کرتے ہیں، اللہ کے ہاتھ سے لیتے اور دیتے ہیں، پھر ان کا ہاتھ اپنا ہاتھ نہیں رہ جاتا، یہ اللہ کا ہاتھ ہو جاتا۔ اب ذہن میں رہے کہ بعضوں کو اعتراض ہوتا ہے جب ہم علی کو اللہ کا ہاتھ کہتے ہیں اور ہم ایک عام مومن کو ثابت کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے،
ایک عام مومن اللہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے اور اللہ کی آنکھ بن سکتا ہے اور اللہ کا وہ دیکھنے والا چہرہ بن سکتا ہے. اور اگر اہل ہمارے بھائیوں نے اپنی کتابوں میں بھی دیکھنا ہو تو یہ چیزیں کتابوں میں لکھی. ایک واقعہ چند دن پہلے میں نے پڑھا, میرے پاس کتاب موجود ہے جس میں یہ واقعہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب حج بیت اللہ پہ گئے, خانہ خدا کا طواف کر رہے تھے اور وہ صاحب جو ہے وہ بھول گئے کہ ہم بیت اللہ میں ہیں اور خانہ خدا کا طواف کر رہے ہیں. انہوں نے دائیں بائیں دوسرے لوگوں کی ناموس جو ہے اس کو تاڑنا شروع کیا اور کوئی ایسی حرکت کی غیر اخلاقی خانہ خدا کے اندر کہ اب بقول اس روایت اور اس کتاب کے جو اہل سنت کی ہے, مصر کی چھپی ہے, کہتے ہیں کہ قریب ہی کہیں امیر المومنین بھی طواف کر رہے تھے. تو امیر المومنین نے اس کے لا کے ایک تھپڑ جو ہے ٹھیک ید اللہ ہی وہ اس کے چہرے پہ رسید کیا اور اپنا نیلا پیلا چہرہ لے کے وہ یہ زمانہ ہے دوسرے خلیفہ کا, ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا. کہا علی نے میرے ساتھ زیادتی, مسجد میں خانہ خدا میں حالت طواف میں ایک حاجی, ایک آدمی جو احرام میں ہے طواف کر رہا ہے, علی نے مجھے تھپڑ مارا اور ایسا تھپڑ مارا کہ دیکھیے منہ جو ہے میرا نیلا اور پیلا ہوا. کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اچھا ابو الحسن سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کیوں مارا ہے, پاس ہی تو تھے, طواف ختم ہوا. کہا یا ابو الحسن یہ آدمی آیا ہے شکایت لے کے آپ کے بارے میں کہ آپ نے مارا ہے اس کو. کہا مارا ہے مگر اس سے یہ تو پوچھو کہ کیوں مارا ہے, اس سے یہ تو پوچھو مارا کیوں ہے. خیر اس نے بتانے میں ذرا تھوڑا سا حجاب کیا. مولا نے بتایا کہ یہ ایسی ایسی حرکتیں وہاں پہ کر رہا تھا در حالت طواف, تو اس کی تعذیب جو ہے وہ ضروری تھی, اس لیے ہم نے اس کو یہ سزا دی ہے. تو اب جو اصل میں بات میں کہنا چاہتا ہوں, جو کتاب کے الفاظ ہیں کہ یہ خلیفہ ثانی جو ہیں وہ اس شخص کو اب کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھو میں اس میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ تم خانہ خدا کے اندر ایک اتنی نامناسب حرکت کر رہے تھے, اللہ کی آنکھ نے تجھے دیکھا اور اللہ کے ہاتھ نے تمہیں مارا. اللہ کی آنکھ نے تمہیں دیکھا یہ حرکت کرتے ہوئے اور اللہ کے ہاتھ نے تمہیں مارا, بتاؤ میں تمہارا کیا کر سکتا ہوں. تو یہ ہے مقام اور فضیلت علی مرتضیٰ جو ایک الگ باب ہے, لیکن ہم تو ایک مومن کی بات کر رہے ہیں کہ ایک مومن خود عزیزان گرامی اس منزل پہ پہنچ سکتا ہے. بہلول کون تھا جو جنت بانٹتا تھا؟ قصہ آپ نے سنا ہوا ہے نا, میں نے کبھی ذرا پریز کرتا ہوں کہ زیادہ واقعات بیان کروں, لیکن آپ نے سن رکھا ہے بہلول کا واقعہ. جنت بانٹتا تھا, تقسیم کرتا تھا. تو کئی دفعہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ جناب یہ بہلول نے یہ کام کیسے کر لیا. ہم کہتے ہیں مومن کر سکتا ہے, اس لیے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, قرآن نے کہہ دیا کہ یہ جنت اب مومنین کی ہو گئی, یہ جنت مومنین کی ہو گئی. اور یہ با جو ہے اس دن میں نے آپ کو عربی کا لغت بتایا تھا کہ یہ با جو ہے یہ ابزانے کا ہے, یہ مقابلے کا ہے, ان ایکسچینج کے معنی میں آتا ہے, یعنی جان مال لے لیا اور پھر بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, یعنی جنت اس کا ابزانہ ہے, اس کا معاوضہ. تو جب آپ کو جو چیز معاوضے میں مل جائے تو وہ آپ کی مل گئی. تو یہ بڑی اہم بات ہے, لیکن یہ کرنے کے بعد اب فائن پرنٹ آتا ہے. اب خدا نے چاہا کہ بھائی کل کلاں ہو سکتا ہے ہر آدمی مومن ہونے کا دعویٰ کر دے اور پہنچ جائے جنت کا قبضہ لینے کے لیے کہ جناب ہم تو مومن ہیں اور اللہ نے ہم سے ہماری جان اور مال خرید لیا تھا اور پھر اب جنت ہماری ہے, ہم قبضہ لینے کے لیے آ گئے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ ہم بتلائے دیتے ہیں کہ یہ مومن ہوتا کون ہے, یہ مومن ہوتا کون ہے, تاکہ ان کوالیفیکیشنز کو, ان کیریکٹرسٹکس کو, ان صفات کو اپنی ذات کے اندر اگر وہ رکھتا ہے
اور پھر آ کے دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، تو پھر ہمارا اس سے سودا ہے. اور اگر یہ چیزیں اس کے اندر نہ ہوں اور صرف بقلم خود مومن ہو، یاد ہے نا پرانے زمانے میں دستخط ہوتے تھے بقلم خود، تو اگر کوئی بقلم خود مومن ہے تو پھر وہ اپنی خیالی جنت میں تو رہ سکتا ہے، ایک احمقوں کی جنت بھی ہوتی ہے، لیکن اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ جائے اور احمقوں کی جنت میں رہے یا جی چاہے تو اپنی خیالی جنت میں رہے. لیکن اگر مومنین کی جنت میں جانا ہے تو یہ آیت نمبر 112 کے اندر جو 9 خوبیاں خدا نے بیان کی ہیں وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنی. یہ ہے زندگی. اب آگے بات فائن پرنٹ کہ وہ 9 چیزیں قرآن نے بیان کی کہ یہ 9 مومنین کون ہیں. کہا التائبون، پہلی صفت مومنین کی یہ ہے التائبون کہ یہ بہت توبہ کرنے والے، توبہ کر لیتے ہیں، ضدی نہیں، استغفار کر لیتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ مومن معصوم ہوتا ہے، معصوم بس وہی معصوم ہے. معصوم جو ہیں وہ تو امیر المومنین ہوتے ہیں، معصوم جو ہیں وہ ائمہ ہدا ہوتے ہیں، معصوم انبیاء ہوتے ہیں. مومن کے لیے معصوم ہونا لازمی نہیں ہے. مومن گرتا ہے، لغزش کرتا ہے، پاؤں پھسلتا ہے، اس کا گناہ کرتا ہے، لیکن پھر پلٹ کے آ جاتا ہے، ریئلائز کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، ڈیلیٹ کر دیتا ہے ان چیزوں کو، پھر سے ایک نیا اکاؤنٹ کھول لیتا ہے. یہ ہے مومن کی شان کا التائبون. اس کے اوپر ابھی گفتگو ہوگی تفصیل میں، میں ذرا تھوڑا جلدی سے لسٹ آپ کو بیان کرتا ہوں. التائبون، یہ مومنین وہ ہیں کہ جو توبہ کرنے والے ہیں. پھر کہا کہ العابدون، یہ مومن جو ہیں، ایک صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو کہا کہ یہ مومنین وہ ہیں کہ جو توبہ کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ العابدون، عبادت گزار ہیں. اب ان دونوں باتوں میں سے یہ ذہن میں رہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان مومن بھی ہو اور پھر ساتھ میں عبادت گزار نہ ہو. اگر مومن ہے تو پھر اس کی شرط یہ ہے، اس کی صفت یہ ہے، اس کی علامت یہ ہے، یہ علامتیں ہیں اور یہ صفات ہیں کہ وہ عبادت گزار ہو. جو کہ لفظ ہے العابدون، یہ عبادت گزار بندے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے الحامدون، یہ ہر حال میں اللہ کا شکر اور اس کی حمد کرتے ہیں. یہ اللہ کی حمد کرتے ہیں، اللہ کا شکر کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں. اور جس حال میں بھی ہوں یہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ کا شکر کرتے ہیں. اب یہ باتیں تفصیل میں بعد میں آئیں گی انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو مومنین کے سامنے اسوے رکھے گئے ہیں، اسی لیے رکھے گئے ہیں کہ یہ اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر صرف اس وقت نہیں کرتے جب کہ ان کے پاس مال و دولت کی اور صحت اور سلامتی اور ہر چیز کی ریل پیل ہو، بلکہ یہ بیماری میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ فقر و فاقے میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ ناداری میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور اگر 3 دن کے بھوکے اور پیاسے بھی ہوں اور کربلا جیسے ریگزار میں بھی ہوں تو ان کی زبان سے ہمیشہ شکر کا کلمہ نکلے گا، شکایت کریں گے. یہ مومن کی شان ہے کہ یہ کیا ہیں، یہ عابد بھی ہیں اور عابد کے ساتھ کیا ہے، حامد بھی ہیں. العابدون الحامدون، حمد کرتے ہیں، حمد پروردگار. اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ماحول میں اب حمد پروردگار جو ہے ہم نے کسی اور گروپ کے ذمہ کر دیا ہے کہ بھائی ہم تو صرف یہ پڑھیں گے، حمد پروردگار جو ہے اب یہ وہ دوسرے صاحب پڑھیں. جبکہ مومن کی شان یہ ہے کہ مومن کیا ہے، حمد کہنا. ہمارے شعراء کے لیے میں کہہ رہا ہوں
کہ ہمارے شعراء جن کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے جہاں پہ اور اصناف شعر میں اور اصناف کلام میں وہ داد سخن دیتے ہیں، وہاں پہ ان کو حمد پروردگار بھی کہنا چاہیے، ان کو نعت رسول مقبول بھی کہنی چاہیے، اس لیے کہ سب سے پہلے نعت جس نے کہی ہے اس کا نام ابو طالب تھا۔ اس شعر میں، اس صنف شعر میں، یہ اس زمین میں سب سے پہلے جس نے خامہ فرسائی کی ہے اور جس نے داد سخن دی ہے وہ محمد کے چچا اور محمد کے کفیل اور وہ مؤمن اول اور محسن اسلام ابو طالب تھے۔ لہٰذا ہمیں نعت رسول مقبول، حمد پروردگار، یہ وہ زمینیں ہیں کہ جنہیں ابینڈن نہیں کر دینا چاہیے کہ یہ صرف شاہ بلیغ الدین کے لیے رہ گئی یا یہ جو ہے فلاں لوگوں کے لیے رہ گئی، نہیں، یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ آئیے قرآن نہج البلاغہ پڑھ کے دیکھیے اور حمد اور ثنا، آپ کو اگر دیکھنا ہو کہ کیسے حمد ہوتی ہے اور کیسے ثنا ہوتی ہے خطبات نہج البلاغہ پڑھیے۔ آپ صحیفہ سجادیہ میں امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام یہ خزانے ہمارے پاس ہیں بھرے ہوئے، حمد کے، نعت کے، ثنا کے۔ صحیفہ سجادیہ، صحیفہ علویہ، یہ دعائیں جیسے دعائے کمیل شب جمعہ کو جو آپ پڑھتے ہیں، دعائے افتتاح، دعائے مکارم الاخلاق، دعائے ابو حمزہ سمالی، اور پھر یہ دعائے مکارم الاخلاق، اور یہ جتنی دعائیں ہیں عزیزان گرامی، یہ سب چھلک رہی ہیں حمد و ثناء الہی کے ساتھ، حمد و ثناء الہی کے ساتھ۔ مومن جو ہے وہ حمد کرتا ہوا، ثنا کرتا ہوا، تعریف کرتا ہوا، خدا کی مدحت بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو کہا کہ یہ مومنین کون ہیں؟ سب سے پہلے تائبون، پھر اس کے بعد کیا ہیں؟ عابدون، پھر یہ کیا ہیں؟ حامدون، پھر اس کے بعد کیا ہے کہ الصائحون۔ الصائحون یعنی یہ روزہ دار ہے، مومنین جو ہیں وہ کون ہیں؟ روزہ دار، روزہ رکھتے ہیں، الصائحون، روزہ دار ہیں۔ پھر کہا کہ روزہ دار تو ہیں ہی، لیکن روزہ رکھنے کے بعد الراکعون والساجدون، یہ رکوع میں بھی اپنی شان رکھتے ہیں اور سجدے میں بھی اپنی ایک امتیازی شان رکھتے ہیں۔ جس شان سے یہ رکوع کرتے ہیں کوئی دوسرا رکوع نہیں کرتا۔ یہ جب رکوع میں جاتے ہیں تو سلیمان نبی کی حکومت سے زیادہ قیمتی انگوٹھی جو ہے اپنی حالت رکوع میں باندھتے ہیں، اور جب یہ رکوع میں جاتے ہیں تو یہ شان ہے ان کے رکوع کی، اور جب سجدے میں جاتے ہیں تو ایک سجدہ ان کا اسلام کو بقا بخش دیتا ہے صبح قیامت۔ ان کے رکوع یہ پہچانے جاتے ہیں اپنے رکوعوں سے، اپنے سجدوں سے۔ مومنین کی علامتیں قرآن میں بیان ہو رہی ہیں عزیزان گرامی، یہ ہم اپنے پاس سے آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے۔ ایک صلوات پڑھیے بابا۔ اللہم صلی علی محمد۔ الراکعون، رکوع کرتے ہیں، الساجدون، سجدے کرتے ہیں، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ یہ مومنین، ان کی شان یہ ہے کہ یہ امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، اور یہ کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ صرف شرطوں کے لیے نہیں چھوڑ دیتے۔ واسطہ پڑا کبھی شرطوں سے؟ آپ حج پہ گئے ہوں، عمرے پہ گئے ہوں، تو یہ کام وہاں پہ صرف شرطوں کا نہیں۔ مومنین سارے مل کے بڑے ادب سے، احترام سے، کرٹسی سے، جینٹلنس کے ساتھ، کائنڈنس کے ساتھ الامر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ الامر بالمعروف اور النہی عن المنکر کا مطلب جو ہے وہ لٹھ چلانا یا کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنا یا گستاخی کرنا نہیں، ادب اور احترام کے ساتھ لوگوں کو ریمائنڈ کروانا ان کی ڈیوٹیز، ان کی رسپانسبلٹیز،
ان کو گائیڈ کرنا، ان کو کریکٹ کرنا، یہ مومنین کا اجتماعی فریضہ ہے۔ یہ دین کے ستون ہیں۔ امیر المومنین کے بقول دین کھڑا ہوا ہے ان دو ستونوں کے اوپر، ایک کا نام الامر بالمعروف ہے، ایک کا نام النہی عن المنکر۔ اور جب یہ دو ستون گر جاتے ہیں تو سوسائٹی خود بخود کولیپس کر جاتی ہے۔ یہ جتنی کرپشن آج ہمیں نظر آ رہی ہے نا دنیا میں، اور یہ فحاشی اور یہ بد تہذیبی اور یہ جتنا طوفان بلا ہے جو جس سے ہر وقت ہم اس وقت جو ہے وہ جس کا شکار ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ فیملیز میں، کمیونٹیز میں، سوسائٹیز میں الامر بالمعروف اور النہی عن المنکر کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ کوئی کسی کو کوئی بات منہ پہ کہنے کے لیے، ٹوکنے کے لیے، روکنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ جب میں روکوں گا، ٹوکوں گا تو لوگوں کو اچھا نہیں لگوں گا، لوگ پھر مجھے اوائڈ کریں گے، اور وہ ہر دل عزیز نہیں ہوگا۔ لوگوں نے اتنا وہ اس کو ڈیل کارنیگی کو پڑھا ہے کہ ہاؤ ٹو بی دا پاپولر امنگ پیپل، تو وہ اتنا اس سے لوگ متاثر ہوئے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وہ غلط ہی لوگوں نے کتاب سے پڑھ دیا کہ بھائی یہ کام جو ہے اچھا نہیں ہے، روکنے ٹوکنے والے پسند نہیں کیے جاتے۔ اور بات بھی صحیح ہے کہ جو روکتے ٹوکتے ہیں پھر وہ مقبول اور محبوب نہیں رہتے، لوگوں کو وہ کباب میں ہڈی لگتے اور لوگوں کو وہ خارے چشم لگتے، اور جو روکتے اور ٹوکتے ہوں پھر لوگ ان کو اوائڈ کرتے ہیں۔ اور اہل بیت محمد مصطفیٰ کا جو اگر کوئی لوگوں کی نظر میں گناہ تھا اور جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کو محروم کیا، اس کی ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ الامر بالمعروف کرتے تھے اور نہی عن المنکر کرتے تھے، اور لوگوں کو یہ بات گوارا نہیں تھی۔ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ان کو الامر بالمعروف کرے یا نہی عن المنکر کرے۔ تو کہا مومنین الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ یہ 8ویں صفت تھی، اور 9ویں اور آخری صفت جو اس آیت میں بیان ہو رہی ہے، والحافظون لحدود اللہ، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو حدیں اللہ نے معین کر دی ہیں، جو حدیں متعین ہو گئی ہیں، جو لمٹس ہیں، جو باؤنڈریز ہیں، جو ریڈ لائنز ہیں، جو بارڈر لائنز ہیں، جو چیزیں اس طرح کی بیان ہو گئی ہیں، پھر یہ ان کے اندر رہتے ہیں اور ان کو توڑتے نہیں، ان کی خلاف ورزی نہیں۔ تو عزیزان گرامی، قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ نے سودا کیا ہے جنت کا، مگر کس سے کیا ہے؟ مومنین سے۔ اور پھر ہمیں اختیار نہیں دیا کہ ہم اپنی ایک ڈیفینیشن کر لیں کہ مومن کون ہوتا ہے۔ اللہ نے خود آگے چل کے اسی نیکسٹ آیت میں بیان کر دیا کہ مومنین وہ ہیں جن کے اندر یہ 9 صفات پائی جائیں۔ ویسے قرآن مجید میں ایک سورہ بھی ہے المؤمنون کے نام سے، 23واں سورہ ہے، 23واں 23rd چیپٹر، آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں، اس کا نام ہی المؤمنون ہے، قد افلح المؤمنون، اور اس کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، اس کی پہلی 10-11 آیتیں جو ہیں وہ بھی ساری ڈسکرائب کرتی ہیں، بتاتی ہیں کہ مومن کون ہوتا ہے، مومنین کس شان کے حامل ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر کہ اس نے یہ باتیں لوگوں پہ نہیں چھوڑ دی کہ وہ ڈیفائن کرتے پھریں، اس نے یہ خود قرآن میں ڈیفائن کر دی، اور اس کے بعد محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ اور اولاد علی نے یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ ہمارے لیے بیان کر دی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے بابا۔ تو بہرحال یہ اس آیت کے ذیل میں جو تفسیر اور تشریح ہے وہ بعد میں ہوتی پھرے گی۔ آج پہلا نقطہ جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ مومنین کون ہوتے ہیں؟ التائبون۔ عزیزان گرامی، آپ میں سے جو لوگ اہل مطالعہ ہیں اور جو کتابوں کی ورق گردانی کرتے ہیں اور جن کو شوق ہے کچھ چیزیں پڑھنے اور سیکھنے کا، وہ جانتے ہیں کہ سیر و سلوک کی وادی میں جو پہلا قدم اٹھایا جاتا ہے اور علم اخلاق میں جو پہلی منزل بیان کی جاتی ہے
وہ پہلا قدم سیر و سلوک کا اور پہلی منزل اخلاق کے اندر، عرفان کے اندر جو اٹھائی جاتی ہے اس کا نام ہے توبہ. پہلی منزل ہے توبہ. سفر جو شروع ہوتا ہے نا وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ انسان جب ریئلائز کرے تو وہ پہلے توبہ کرے تائب ہو جائے، اور توبہ کرنے کے بعد وہ ایک نئے سفر کا آغاز کرے. ایک نئے سفر. توبہ کے لفظی معنی پلٹ کے آنے کے ہیں. پلٹ جانا، لوٹ کے آ جانا، ریپینٹنس جسے آپ کہتے ہیں انگریزی میں، ریپینٹ کرنا، یہ ہے توبہ. اور یہ اتنی اہم چیز ہے کہ آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں سورہ ہے جس کا نام ہے توبہ، سورہ توبہ. اور توبہ کے لیے اتنی آیتیں ہیں. اللہ کا نام، ایک نام اللہ کا کیا ہے؟ تواب. تواب کا مطلب اب کیا ہے؟ کہ جو سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. یعنی جیسے بندہ پلٹ کے آتا ہے نا خدا کی طرف، رحمت خدا پلٹ کے آتی ہے بندے کی طرف. خدا تو پلٹ کے نہیں آتا نا، خدا تو ہر جگہ ہے. تو خدا کا پلٹنا کیا؟ یعنی رحمت خدا پلٹتی ہے. وہ غضب الہی جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے اور رحمت الہی پلٹ کے آ جاتی ہے. تو خدا تواب ہے. بندہ جو ہے اس کو توبہ کا حکم ہے، اور حکم ہی نہیں بلکہ مومن کی شان ہے، مومن کی علامت ہے. اور یہیں سے سفر جو ہے وہ شروع ہوتا جب بھی کبھی کوئی ریئلائز کرے. اور یہ اتنا اہم چیپٹر ہے اخلاق کا، عرفان کا، سیلف بلڈنگ کا، سیلف اویئرنیس کا، کہ اگر کوئی اس پہ کام کرنا چاہے تو جو اذکار ہیں، پہلے ذکر جو دل میں نورانیت پیدا کرتے ہیں، وہ ذکر وہی آیت کریمہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت. حضرت یونس کا قصہ ہے، ذنون کا قصہ ہے. حضرت یونس نبی مچھلی کے پیٹ میں جب چلے گئے تو پھر یہ ورد جو ہے ان کا قرآن مجید میں ہے لکھا ہوا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت. اور توبہ اور استغفار کی اہمیت اتنی ہے کہ پیغمبر اکرم کی یہ حدیث ہے، اور یہ متفق علیہ شیعہ سنی دونوں میں، کہ پیغمبر فرماتے تھے کہ میں ہر روز 70 مرتبہ خود استغفار کرتا ہوں. اندازہ فرمائیے، معصوم. گناہ تو گناہ، ترک اولا کا تصور نہیں ہے پیغمبر کے بارے میں. تصور فرما سکتے ہیں؟ یعنی گناہ تو گناہ، ترک اولا نہیں کرتے پیغمبر. اور اس کے باوجود فرماتے ہیں 70 مرتبہ استغفار میں کرتا ہوں. اور اگر ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو آئیے قرآن مجید کی آیت پڑھ کے دیکھ لیجیے. سورہ نصر پڑھیے، آخری سورہ جو پیغمبر پہ نازل ہوا ہے، پورا مکمل سورہ آخری وہ سورہ نصر. اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسِ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ. استغفار کا حکم ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ پیغمبر کاہے کا استغفار کریں، ائمہ کاہے کا استغفار کریں، وہ کیوں توبہ کرتے ہیں؟ صحیفہ سجادیہ میں دعا ہے، دعائے توبہ. اگر آپ لوگ اعمال کرتے ہیں یہاں شب قدر میں، تو جو شب قدر کے اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل دعائے توبہ کا پڑھنا ہے. وہ دعا امام زین العابدین سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائے توبہ. تو وہ توبہ کیوں کریں، وہ استغفار کیوں کریں؟ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں سکھانے کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ انہی نے ہمیں بتایا کہ حسنات الابرار سیئات للمقربین. حسنات الابرار سیئات للمقربین. نیک لوگوں کی جو نیکیاں ہیں نا، جن چیزوں کو نیکیاں سمجھا جاتا ہے نیک لوگوں کی، اگر بس وہی نیکیاں جو نیک لوگ انجام دیتے ہیں
اگر مقرب جو لوگ ہیں وہ بھی صرف اسی لیول پہ رہیں اور یہی نیکیاں انجام دیں تو ان کے لیے یہ نیکیاں بمنزلہ سیئات ہیں، حسنات نہیں ہیں۔ مثال سے سمجھاؤں آپ کو، ایک تقریب ہوتی ہے، اب وہ ولیمے کی ہے یا کوئی گولڈن جوبلی ہے، سلور جوبلی ہے، آپ کی کوئی ریکگنیشن کی پارٹی ہے اور آپ نے لوگوں کو بلایا ہے، لوگ آ رہے ہیں سارے شرکت کے لیے اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اور جیسا جیسا ان کا آپ سے تعلق ہے اس کے حساب سے وہ آ کے آپ کو گفٹ بھی دے رہے ہیں۔ ایک عام آدمی جس سے آپ کی صرف تازہ تازہ جان پہچان، کوئی پرانا تعلق نہیں ہے، کوئی آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ لین دین نہیں ہے، وہ آپ کے لیے $20 کا وہ گفٹ کارڈ لے کے آ گیا، تو یہ حسنات الابرار ہو گیا کہ بھائی ایک آدمی جس سے کوئی آپ کا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، آپ کا اس سے کوئی لین دین نہیں ہے، آپ نے اس کے لیے کچھ کیا نہیں ہے، تازہ تازہ دوستی، ایک اوپری سا خالی سا ایک تعلق ہے، صرف صاحب سلام کا، علیک سلیک مل گئے تو بس ہائی بائی کر لی، ہاتھ ویو کر لیا، وہ بھی آج کل رواج کم ہے، ہر کوئی اپنی دنیا میں اتنا مگن ہے کہ کسی کو آج کل اتنی فرصت بھی نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو کم از کم گرم جوشی سے دور سے سلام ہی کر لے۔ تو حالانکہ اسلام میں سلام کرنا جو ہے یہ بہت زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے اور پیغمبر اکرم کی یہ سنت ہے، اور سلام کے سلسلے میں یہ ہے کہ سلام لے کہنے پہ میں بازی لو، ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے کے جاؤ، یہ نہ انتظار کرو کہ آپ دیکھتے رہو کہ بھائی یہ آدمی مجھے سلام کرے تو پھر میں جواب میں علیکم السلام کہوں گا، نہیں، تم بڑھ کے آگے سلام کہو۔ تو بہرحال اب جب ایک آدمی کے ساتھ صرف ایسا تعلق ہے اور وہ آپ کے لیے کوئی چیز لے کے آ جاتا ہے، ایک لیول، اور پھر ایک وہ ہے آپ کا دوست اور آپ کا قریبی جس کا آپ کے ساتھ ایک زندگی کا تعلق ہے اور آپ نے اس کے لیے بہت کچھ کیا ہوا ہے، ان سملر پارٹیز اور سملر اوکیزنز میں آپ اس کے لیے تارے توڑ کے لے کے گئے تھے، اور اب جب باری آئی آپ کی اور ٹارگٹ کا وہی $20 کا گفٹ کارڈ وہ لفافے میں لپیٹ کے لا کے آپ کو دے دے، تو آپ ذرا فرمائیے کہ آپ کے دل و دماغ پہ کیا گزرے گی؟ چاہے آپ گریڈی نہ بھی ہوں لیکن آپ اس کو ڈس ریسپیکٹ شمار کرتے ہیں یا نہیں؟ کہ بھائی جو تعلقات کی نوعیت ہے آپ کی آپس میں، جس طرح کا آپ کا آپس میں لین دین تھا، جو آپ کی توقعات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جتنا قرب ہے آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ، اب یہ ٹارگٹ کا $20 کا یہ جو ان کا گفٹ کارڈ ہے یہ کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، یہ الٹا ڈس رسپیکٹ ہے۔ ان کو کوئی چیز دینی چاہیے تھی اس لیول کی کہ جس لیول کے آپ کے آپس میں تعلقات ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ یہ عام لوگوں کی نیکیاں وہ ان کے لیے تو نیکیاں ہیں، لیکن اگر وہی نیکیاں انبیاء اور اولیاء اور یہ مقرب بندے اس لیول پہ رہ جائیں تو یہ نیکیاں ان کے لیے گناہ بن جاتی۔ یہ نیکیاں ان کے لیے، جو عام آدمی کے لیے نیکی ہے، ان کے لیے گناہ بن جاتی۔ ان کو اس کے بہت آگے جانا پڑتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب رات بھر کھڑے ہو کے پیغمبر عبادت کرتے تھے اور پاؤں سوج جاتے تھے تو آپ ہی کی ایک زوجہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں اپنے اوپر سختی کرتے ہیں اور رات بھر کھڑے ہو کے اس طرح کی عبادت کرتے ہیں؟ تو آپ تو معصوم ہیں، گناہ کوئی کیا نہیں آپ نے، اور پھر اتنا استغفار اور اتنے سجدے اور اتنا گریا اور اتنا نالا اور اتنا شیون۔ تو جواب میں کہا کہ عائشہ کیا میں اپنے اس پروردگار کا شکریہ ادا نہ کروں کہ جس نے اتنی نعمتیں مجھ پہ نازل کی ہیں اور اتنا کرم مجھ پہ کیا ہے؟ یعنی جتنا اس کا کرم ہے میں اتنا شکریہ تو ادا نہیں کر سکتا، لیکن میں اپنی اٹموسٹ کوشش تو کروں۔ کون ہے کہ جو خدا کے کرم جتنا اس کا شکریہ ادا کر سکتا ہے؟ جتنا خدا کا فضل ہے، جتنا خدا کا کرم ہے، جتنا خدا کا احسان ہے، یہ سانس احسان ہے نا، خدا کا نعمت ہے، صرف اسی ایک سانس کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیں ہر سانس میں، اور کسی نعمت کا تو شکر ادا ہی نہیں کر سکتے، صرف ایک سانس کا ہی شکر ادا کریں، صرف اس زبان کا شکر ادا کریں جو خدا نے ہمیں دی، تو باقی اعضاء کا شکر کیسے ادا؟
تو کہا کہ یہ مجھے استغفار کا جو حکم ہے وہ اس لیے ہے کہ حسنات الابرار سیئات للمقربین. اور پھر کل کنا کوئی پرہیزگار، کوئی ملا، کوئی مولوی، کوئی عبادت گزار، کوئی عام دنیا دار تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے اور تھوڑا سا اگر وہ دیندار ہو جائے، متدین ہو جائے، تو وہ گھمنڈ میں نہ آ جائے کہ بھائی میں تو اتنا نزدیک ہو گیا ہوں، اب مجھے استغفار کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب رسول اکرم استغفار کر رہے ہیں اور صبح شام کر رہے ہیں اور 70 مرتبہ ایک دن میں کر رہے ہیں، تو پھر کون شخص ہو سکتا ہے کہ جو کہے کہ میں استغفار نہیں کرتا یا مجھے استغفار کرنے کی ضرورت نہیں. توبہ اور استغفار مومن کی شان ہے. اور یہ اصل میں توبہ جو ہے یہ انسان کو انسان ثابت کرتی. شہید مطہری نے اس کے اوپر بہت خوبصورت آرٹیکلز لکھے ہیں، اب وقت نہیں ہے اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ توبہ انسان اور حیوان میں فرق ہے. حیوان غلط راستے پہ چلا جائے تو پلٹ کے سیدھے راستے پہ نہیں آ سکتا. یہ انسان میں امتیاز ہے کہ غلط راستے پہ چلا جائے تو پلٹ کے سیدھے راستے پہ آ سکتا. اور اگر کوئی اپنا غلط راستے سے پلٹ کے سیدھے راستے پہ آ نہیں سکتا تو گویا کہ وہ پورے اور صحیح معنی میں انسان نہیں. توبہ یہ انسانیت کا زیور ہے، یہ اسٹرینتھ ہے انسان کی. اللہ نے یہ اسٹرینتھ انسان کے اندر رکھی کہ وہ توبہ کر کے اپنا راستہ بدل لے اور راستے پہ چلا آئے. اور پھر توبہ کی اللہ نے دعوت دی. سورہ زمر پڑھی، قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. کہ میرے حبیب میرے بندوں سے کہو، میرے ان بندوں سے کہو کہ جو بہت گناہگار ہیں. دیکھیے خدا کی رحمت، خدا نے یہ نہیں کہا، خدا نے یہاں پر بھی کہا میرے ان بندوں سے. اپنا رشتہ خدا نہیں توڑتا، ہم رشتہ توڑ دیتے ہیں اپنے بیٹے سے، آپ کر دیتے ہیں، بھائی سے رشتہ توڑ لیتے ہیں، لوگوں سے اپنا رشتہ منقطع کر لیتے ہیں جب وہ ہماری نافرمانی کرتے ہیں. خدا اپنا رشتہ رحمانیت و رحیمیت اور رضاکیت کسی سے منقطع نہیں کرتا. وہ حضرت ابراہیم والا واقعہ کہ حضرت ابراہیم کے پاس کوئی آ گیا تھا. حضرت ابراہیم بڑے مہمان نواز انسان تھے اور بتایا یہ جاتا ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی اکیلے بغیر مہمان کے نہیں کھاتے تھے. باہر جا کے بیٹھ جاتے تھے راستے پہ انتظار میں کہ کوئی گزرے تو اس کو میں دعوت دوں اور وہ میرے ساتھ آ کے کھانے میں شریک. تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک مہمان کو دعوت دی اور آیا اور پھر بسم اللہ پڑھی آپ نے، تو اس نے کچھ بسم اللہ نہیں پڑھی. کہا بسم اللہ تو پڑھ لے. اس نے کہا بسم اللہ کا کیا مطلب، میں اللہ کو نہیں مانتا. بہت پچھتا ہے، لیکن میں کیسے آدمی کو مہمان بنا کے لے آیا ہوں بھائی، یہ تو اللہ کو نہیں مانتا، دشمن خدا ہے، میں اس کو کیوں کھانا کھلاؤں. تو دل میں یہ خیال اترا کہ بھائی اس کو میں اٹھا دوں اپنے دسترخوان سے، اس لیے کہ میں تو خلیل اللہ ہوں، اللہ کا دوست ہوں، اور میں تو دشمن خدا کو، ایسا آدمی جو منکر خدا، اس کو کھانا کیوں کھلاؤں. کہتے ہیں اسی مرحلے پہ خدا نے فرشتہ بھیجا اور کہا کہ ابراہیم یہ تو دیکھو کہ اس کی عمر کتنی ہو گئی ہے اور یہ رزق کھا کے ہی زندہ ہے نا، یہ رزق کھا کے ہی زندہ ہے نا. اس کو ہوا بھی ملتی ہے، اس کو پانی بھی ملتا ہے، اس کو روٹی بھی ملتی ہے، اس کو رزق بھی ملتا ہے. میں خدا نے تو اس کو اپنے دسترخوان سے نہیں اٹھایا. یہ ایک وقت کا کھانا تو نہیں دے سکتا. میں نے تو ساری زندگی اس کو روٹی دی. نہیں پڑھتا کلمہ تو میرا نہیں پڑھتا نا. تو جب میں خدا اس کو دے رہا ہوں تو اس کو اپنے دسترخوان سے کیوں اٹھاتا ہے. تو عزیزان گرامی، جو رحمت و رحیمیت خدا وہ ایسی ہے کہ کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا. اپنے دشمن کو بھی نعمتیں عطا کرنا، اور اس کو بھی جو کہ گناہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور گناہ کی دلدل میں جو لوگ بالکل ڈوب رہے ان کو بھی خدا. یہی آیت جو ترجمہ اگر آپ کے ذہن میں ہے اور اگر آپ عربی سے تھوڑے بہت آشنا ہیں ورنہ میں ترجمہ کر دیتا ہوں.
سورہ زمر کی آیت ہے کہ اے میرے نبی میرے ان بندوں سے کہو، کون بندے ہیں؟ اسرفو علی انفسہم، کہ جنہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے گناہ کر کر کے. بڑے گناہ گار ہیں میرے یہ بندے، لیکن بندے ہیں میرے، ہیں میرے. خدا رشتے نہیں توڑتا، خدا اپنے تعلق کو نہیں توڑتا. کہا یہ بندے میرے ہیں، ان کو یہ کہو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. گناہ گاروں کے لیے پیغام ہے، عبادت گزاروں کے لیے اور نیک لوگوں اور متقی لوگوں کے لیے نہیں، گناہ گاروں کے لیے ہے کہ دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اور پھر کہا کہ اللہ کیا کرتا ہے؟ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. تم معافی کے لیے ہاتھ تو اٹھاؤ، تم اپنی پیشانی کو سجدے میں تو رکھو، تم اپنے دل میں یہ خیال تو پیدا کرو. تم ایک قدم، یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، تم ایک قدم میری طرف چلو، 70 قدم میری رحمت جو ہے آگے بڑھ کے تمہارا استقبال کرے. یہ حدیث قدسی کے الفاظ، ایک قدم تم بڑھو 70 قدم میں بڑھو. لیکن آؤ تو سے پلٹ کے تو آؤ. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے تمہیں اپنے رب کریم سے دور کر دیا؟ کس چیز نے تمہیں دھوکہ دیا ہے؟ کون سی چیز درمیان میں آ گئی ہے کہ تو اپنے اتنے مہربان رب سے دور ہو رہا؟ وہ رب کے جو ہر چیز تمہیں دیتا ہے، تم سے لیتا کچھ نہیں، جو عطائے کامل ہے، وہ خدا جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو رزاق ہے، وہ خدا، اس سے جڑ کے رہو، اس کے نزدیک رہو، اس سے متصل ہو کے رہو، اس کے عبد بن کے رہو، بجائے اس کے کہ تم اس سے اپنا تعلق استوار کرو. تم رب سے فاصلہ اختیار کرتے ہو، رب سے بھاگتے ہو، خدا سے دور. یہ کیوں ہے؟ ان کو پیغام بھیجا ہے نبی کے ذریعے سے کہ ان کو کہو، ان کو گناہوں کا ڈر ہے نا کہ ہم بڑے گناہ گار ہیں. تو ہو سکتا ہے مولوی صاحب تمہیں اجازت نہ دے مسجد میں آنے کے لیے، ہو سکتا ہے کہ یہ نیک پرہیزگار لوگ تمہیں قبول نہ کریں، لیکن میں رب تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، میں سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. آؤ میری طرف آؤ. اور میرے پاس آنے کے لیے مسجد میں آنا لازمی نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا. میرے پاس آنے کے لیے مسجد میں آنا بھی لازمی نہیں، میں نے ساری زمین کو تمہارے لیے مسجد بنا دیا. پیغمبر کی حدیث ہے کہ یہ ساری زمین اللہ نے میرے لیے مسجد بنا دی. تو عزیزان گرامی، آج کی مجلس جو ہے وہ ساری کی ساری اسی موضوع پہ بس گویا کہ وہ مرتکز ہو گئی، اور وہ یہ ہے کہ آئیے ہم پہلا قدم بڑھائیں اللہ کی طرف برگشت کا، اللہ کی طرف بازگشت کا، اللہ کی طرف پلٹ کے آنے کا، اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو از سر نو جوڑنے کا. توبہ، استغفار. اور یہ توبہ اور استغفار شیوہ انبیاء ہے. حضرت یونس، حضرت آدم، سب سے پہلے ہمارے باپ، ان کی توبہ کی دعا قرآن مجید میں موجود ہے. آپ حج پہ جاتے ہیں تو جبل رحمت پہ جاتے ہیں نا، کہ یہاں پر حضرت آدم کی دعا قبول ہوتی. وہ دعا کیا کائی کی دعا تھی؟ یہی دعا توبہ تھی، قرآن مجید میں ہے. ہر نبی نے توبہ کی دعا کی. ائمہ، آپ دعائے کمیل پڑھیے، امیر المومنین کا شاہکار ہے، یہ ماسٹر پیس ہے. اور اس میں توبہ توبہ توبہ، اور پھر اس میں ایک بڑا بہترین جملہ ہے مولا کا، جو مولا فرماتے ہیں کہ یا سریع الرضا. پڑھتے ہیں نا، یا سریع الرضا. اللہ کون ہے؟ جو بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. یا سریع الرضا. اغفر، بخش دے اس کو، لمن لا یملک الا الدعاء، جس کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے ایک دعا کرنے کی.
خدایا میرے پاس کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی سرمایہ نہیں، خالی ہاتھ ہے. خدا کہتا ہے میں مانگتا کچھ نہیں، بس صرف خالی ہاتھ میری طرف بڑھا دو، ان کو بھرنا میرا کام، ان کو بھرنا میرا کام ہے. تمہارا کام ان خالی ہاتھوں کو یوں اٹھا دے. تم یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے، یوں خالی ہاتھ ہی میری طرف اٹھا سکتے. تو عزیزان گرامی، توبہ شیوائے انبیاء ہے، شیوائے اولیاء ہے، شیوائے امیر المومنین ہے، شیوائے ائمہ ہے. میں نے آپ کو امام سجاد کی دعائے توبہ بتائی، اور اگر چلتے چلیں تو آپ کو میں کتنی حدیثیں بیان کر سکتا ہوں. اسلام کا پہلا درس، اسلام کا پہلا سبق، سیر و سلوک کا پہلا قدم توبہ ہے. رشتہ از سر نو رحمت پروردگار کے ساتھ جوڑا ہے. اور عزیزو، یہ دنیا میں انبیاء یہی دعوت دیتے چلے گئے، ائمہ یہی دعوت دیتے چلے گئے، اور دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہیں جو توبہ جنہوں نے کی، اور پھر جب نیا سفر شروع کیا تو وہ بڑی عظمتوں کے حامل ہوئے، بڑی عظمتوں کے حامل ہوئے. اور کتابیں موجود ہیں توابون کے اوپر، توابون، اور کیسے کیسے اولیاء، کیسے کیسے بڑے بزرگ ہوئے کہ جو گناہ کار تھے، توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد یہ ہوئے. لیکن عزیزو، اگر آپ ساری دنیا کے ان توابون کی ہسٹری دیکھ لیں، اگر وہ سارے کے سارے ستارے ہیں نا، تو ان کے اندر ایک چاند ہے توبہ کرنے والوں میں، اور اس کا نام حر ابن یزید الریاحی. حر ابن یزید الریاحی. یہ توبہ انسان کو کہاں سے کہاں لاتی ہے، توبہ انسان کو کیا سے کیا بناتی ہے. اگر یہ دیکھنا ہے تو آؤ حر کو دیکھو. حر کون تھے؟ ابن زیاد کی سپاہ کے افسر تھے. 1000 آدمی کا لشکر لے کے آئے تھے حسین کا راستہ روکنے کے لیے. کل بیان ہو چکا نہیں؟ اور لشکر اعداء کے ایک سپاہی اور ایک افسر ہیں، اور یہی ہیں کہ جو مولا کو ایک طرح سے محاصرہ کر کے اپنے نرغے میں لے کے کربلا میں لائے. اور جب کربلا میں آئے ہیں، اور جب ان کو خط آ گیا ابن زیاد کا کہ اب جیسے ہی تمہیں یہ خط ملے، جہاں ملے وہیں حسین کو روک لو، خاص طور پہ میک شور کہ ایسی جگہ پہ روکو جہاں پہ پانی نہ ہو، جہاں پہ کوئی ہریالی نہ ہو، جہاں پہ کوئی سبزہ نہ ہو، بالکل ایسی جگہ پہ حسین کو روک لو. تو جیسے ہی وہ خط آیا اور سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، اور اس نے کہا جی اب بس یہیں پہ رک جائے. تاریخ کی روایتوں میں ہے کہ مولا نے کہا کہ یہ زمین جو ہے، دیکھو ہمارے ساتھ جانور ہیں، ہمارے ساتھ بچے ہیں، یہاں نہ سایہ ہے، نہ درخت ہے، نہ نیچے کوئی ہریالی ہے، ہمارے جانور بھوکے مر جائیں گے، یہاں پانی نہیں ہے. منزل کے بھی کوئی آداب ہوتے ہیں، کوئی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ جا کے منزل کی جاتی ہے، یہ منزل کے قابل جگہ نہیں. انہوں نے کہا مجھے حکم یہی کہ میں ایسی جگہ پہ آپ کو اتاروں، میرے امیر نے مجھے یہ حکم دیا، میں اس سے آگے آپ کو نہیں بڑھنے دوں گا. پھر اس کے بعد یہ 8-9 یہ 2 محرم کا واقعہ ہے، اور پھر شب عاشور تک جو ہوا ہے اور اس میں شریک ہے. یہ آفیسر اور یہ وہاں موجود ہے، اینڈ سب کچھ دیکھ رہے. لیکن وہ ایک رات کی مہلت جو دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ مولا نے اپنے لیے لی تھی، دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ وہ اپنے لیے لی تھی، لیکن مولا ایک رات کی مہلت ان کو دے رہی تھی کہ دیکھو اب بھی ایک رات اور تمہیں دے رہا ہوں، آؤ میرے گناہ، میرے خون ناحق میں اپنے ہاتھ نہ رکھو، کل تمہیں رسول کو منہ دکھانا ہے. یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، میں علی کا بیٹا ہوں، آؤ ہمارے ساتھ یہ ظلم نہ کرو. یہ حد کے حرمت رسول ہے. ہم شہادت سے نہیں ڈرتے، ہم قتل سے نہیں ڈرتے، ہمیں اپنی جان کا خوف نہیں ہے، لیکن یہ حد کے حرمت رسول. ایک رات کی مہلت دی، رات
میں ادھر والوں نے عبادت کی، شب عاشور وہ بیان ہوگا، یہاں پر بھی توبہ کا لفظ ہے۔ جو چند الفاظ مولا نے کہے تھے نا کہ میں آج کی رات کیا کرنا چاہتا ہوں، تو اس میں یہ تھا کہ میں جی بھر کے تلاوت قرآن کرنا چاہتا ہوں، میں جی بھر کے آج کی رات نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میں جی بھر کے آج کی رات توبہ اور استغفار میں گزارنا چاہتا ہوں۔ معلوم ہے کہ مولا معصوم ہے، مولا گناہ کار نہیں ہے، لیکن معصومین جو ہے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ توبہ و استغفار کی منزل پہ دیکھتے تھے۔ دوسری طرف لوگوں کو جو موقع ملا اس میں ظاہر ہے بہت سارے لوگ تھے کہ جو جانتے تھے کہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن نفس کمزور تھے، دنیا دار تھے، دنیا کے بندے ہو چکے تھے، ضمیر فروش تھے، لہذا وہ فیصلہ نہ کر سکے۔ لیکن حر کے اندر وہ جوہر قابل تھا کہ حر نے وہ اپنا فیصلہ کر لیا۔ عاشور کا دن چڑھا اور جب موقع ملا تو تاریخ بتاتی ہے کہ حر اور حر کا بیٹا، بعض روایات میں بیٹا ساتھ ہے، بعض روایات میں غلام بھی ساتھ ہے، بعض روایات میں صرف حر تیار ہو جاتے ہیں کہ وہ اس لشکر سے فرار ہو کے لشکر حسین میں آ جائے۔ ایک روایت بتاتی ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں حر کے ادھر جانے سے پہلے حر کے پاس کھڑا، میں نے دیکھا حر کی کوئی عجیب سی کیفیت ہے، رنگ بدلا ہوا ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اضطراب ہے، پریشانی ہے۔ یہ حر آج وہ حر نہیں ہے جو ہوا کرتے تھے۔ حر ایک بہادر سردار تھے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں حسین حر گھبرائے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ حر ابھی تو جنگ شروع نہیں ہوئی، ابھی تو جہاد شروع نہیں ہوا، ابھی تو میدان سجا نہیں ہے، اور میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں، آپ کی یہ حالت کیا ہے؟ یا آپ پہ کپ کپی کیوں طاری ہے، آپ کا رنگ جو ہے وہ کیوں زرد ہو رہا ہے؟ تو حر اسے کہتے ہیں کہ کیا تمہیں اپنے گھوڑے کو پانی نہیں پلانا، تو جا اپنے گھوڑے کو پانی پلا۔ تو سمجھا کہ میں حر پرائیویسی چاہتے ہیں اور میرا وہاں پہ رہنا گوارا نہیں کر رہے۔ خیر وہ چلا گیا، بعد میں وہ کہتا رہا کہ اگر مجھے بتا دیتے تو میں بھی ساتھ چلے جاتا۔ ایک اور آدمی بیان کرتا ہے کہ میں نے یہی سوال کیا حر سے کہ بھائی آپ کی یہ حالت کیوں ہے، یہ اضطراب، یہ بے چینی، یہ بے کلی، یہ کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ آخری جملہ جو حر نے کہا وہ یہ کہا کہ میں اس وقت اپنے سامنے یوں جنت اور جہنم دیکھ رہا ہوں، یوں اپنے سامنے دونوں۔ میں نے کہا تھا نا کہ مومن اپنی آنکھ سے نہیں اللہ کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ اگر وہ مومن ہو جائے، مومن اگر ہو جائے تو پھر مومن کو یہیں پہ جنت بھی نظر آتی ہے اور جہنم بھی نظر آتی ہے۔ کہا میں یوں اپنے سامنے جنت اور جہنم کو دیکھ رہا ہوں، اور پھر حر کہتے ہیں کہ میں گوارا نہیں کروں گا کہ میں جہنم کا ایندھن بنوں، میں تو جنت کی طرف چلا۔ بس یہ کہا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور حر نے لشکر اعداء کو چھوڑا اور حسین کے لشکر کی طرف چل دی۔ اب جب حر جیسے سردار کو یوں اتنی تیزی کے ساتھ سر پٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے آتا دیکھا تو سپاہ حسینی میں یقیناً ایک پریشانی پیدا ہوئی کہ یوں اتنی تیزی سے یہ کیوں آ رہے ہیں۔ تو فوراً کچھ لوگ آگے بڑھے دیکھنے کے لیے۔ حر نے اپنا ایک کوئی اس زمانے کے آداب ہوتے تھے یہ بتانے کے کہ میں کس لیے آ رہا ہوں، فوراً اپنی سپر کو پلٹ دیا اور یہ میسج دے دیا کہ میں صلح کے لیے آ رہا ہوں، جنگ کے لیے نہیں آ رہا۔ یہ تو سپاہ کا عمل تھا، اور ادھر چشم امامت جو منظر کو دیکھ رہی تھی، کرسی پہ بیٹھے آپ کے مولا نے عباس کو کہا بھیا اٹھو تمہارا مہمان آ رہا ہے، بھیا آگے بڑھ کے استقبال کرو، تمہارا مہمان آ رہا ہے۔ مولا میرا مہمان آ رہا ہے، کہاں جاؤ دیکھو وہ تمہارا مہمان آ رہا ہے۔ ابو الفضل عباس گئے، حر کی آنکھوں میں آنسو ہیں، حر نادم ہیں، پشیمان ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں ابو الفضل عباس مجھے مولا کی خدمت میں لے جاؤ اور میرے لیے یہ درخواست کرو کہ کیا مجھے معافی مل سکتی ہے۔ کوئی اور ہوتا ان حالات میں حر جیسے شخص کو کوئی معاف کرنے والا نہیں۔
مگر یہ کریموں کا دروازہ ہے، ان کا رب کریم ہے اور یہ کریم ہے۔ ابو الفضل عباس حر کو لے کے مولا کی خدمت میں آئے، اور جیسی خدمت میں آئے نا تو آتے ہی قدموں پہ پڑ گئے، کہتے یا حسین حل ترا لی من توبت، حل ترا لی من توبت، مولا کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ کیا میرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ بس یہ کہنا تھا کہ مولا نے اسے ایک مرتبہ جھک کے حر کو اپنے قدموں سے اٹھایا اور سینے سے لگا لیا اور کہا کہ ہاں حر، اللہ ہر کسی کی توبہ قبول کرتا ہے، اللہ ہر کسی کی توبہ قبول کرتا ہے، تیری توبہ بھی قبول کر لے گا۔ بس جو اب حر نے سنا نا کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی، تو حر جیسے پہلے بھی بہت بہادر تھے مگر اب بہادری کی انتہا نہ رہ گئی، کہا مولا بس پھر مجھے اجازت دیجئے، اب سب سے پہلے جا کے ان کے ساتھ جہاد بھی میں کروں گا، بس اب اگر میرے گناہ معاف ہو گئے ہیں تو اب میں اس دنیا میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، اور سب سے پہلے اس کا مداوع میں خود کرنا چاہتا ہوں۔ اتنے میں یہ باتیں ہو رہی تھیں، خبر خیمے کے اندر تک پہنچ گئی، اور خبر ہو گئی کہ ایسے عالم میں کوئی آیا ہے اور حسین کا ساتھ دینے آیا ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے اپنی کنیز کو بھیجا، جا دیکھ کے آ کون آیا ہے۔ کنیز نے دیکھا کہ حر آیا ہے، جواب میں کہا کہ جاؤ حر کو کہو کہ حر تم ایسے وقت پہ آئے کہ فاطمہ کی بیٹیاں اب تمہاری کوئی خاطر بھی نہیں کر سکتی، تم ایسے وقت میں آئے ہو مہمان بن کے کہ آل رسول اب تمہاری کوئی مہمان نوازی بھی نہیں کر سکتی، لیکن آئے ہو تو ہمارا سلام قبول کرو۔ ارے یہ سلام کا آنا تھا کہ حر نے اپنا سر پیٹ لیا کہ کیا وہ وقت آ گیا ہے کہ اب فاطمہ کی بیٹیاں حر کو اور ہم لوگوں کو یوں سلام کہلوا کے بھیجیں گی؟ مولا بس ہمیں اجازت دیجئے، ہم جانا چاہتے ہیں، جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ جب جہاد شروع ہوا نا تو بعض روایتوں میں یہ ہے کہ حر نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں خود جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ پہلے میرا بیٹا جائے، میری آنکھوں کے سامنے میرا اپنا بیٹا شہید ہو تاکہ میں یہ ثواب حاصل کروں۔ پدر شہید بن کے، ایک شہید کا باپ بن کے میں اس دنیا سے رخصت ہوں، خود بھی شہید ہوں، لیکن پہلے اپنی اولاد کو شہید ہوتے دیکھوں۔ حر کا بیٹا گیا، میدان میں گیا، چل کے اس نے جنگ کی، جہاد کیا، لیکن ایک اکیلا کتنی دیر لڑتا؟ عزیزو جب وہ گرا ہے نا اور حر گئے ہیں اس کا لاشا اٹھانے کے لیے کہ پیچھے پیچھے دوڑ کے حسین ابن علی پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں حر میرے نانا کی شریعت میں ایک بوڑھے باپ کو اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھانے کا حکم نہیں ہے، دیکھو تم بوڑھے باپ ہو، تمہارا جوان بیٹا ہے، لاؤ ہم اٹھائیں گے، اس کو ہم اٹھائیں گے، ہم تمہیں نہیں اٹھانے دیں گے۔ میں کہتا ہوں مولا آج حر کو تو آپ نے ان کے جوان بیٹے کا لاشا اٹھانے نہیں دیا ہے اور اس جوان کا لاشا خود اٹھایا ہے۔ مولا جب علی اکبر کا لاشا آپ خود اٹھانے کے لیے آئیں گے، کیا کوئی ہوگا جو آ کے کہے حسین آپ ضعیف ہیں اور ضعیف باپ اس جوان بیٹے کا لاشا کیسے اٹھائے؟ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسجعلهم الذین ظلموا حیا انقلبوا ينقلبون۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول و منظور فرما۔ پروردگار جتنے بھی مومنین مومنات مجلس میں حاضر ہوئے ہیں ان سب کی اس عبادت کو قبول و منظور فرما۔ پروردگار مومنین کی دعاؤں کو مستجاب فرما، حاجات کو پورا فرما، دعاؤں کو مقبول فرما، ہمارے مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، پروردگار جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، پروردگار جتنے بھی مومنین و مومنات اور اپنی دعائیں اپنی حاجات ساتھ لائے ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما، حاجات کو پورا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، موجودین کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ سلطان عادل کا جان